اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها وکان اذا سئل عن صلاحها قال حتی تذهب عاہته۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھل فروخت کرنے سے یعنی پھل بیچنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ ان کا پکنا یا سخت ہو جانا ثابت ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ پکنے سے کیا مراد ہے، یعنی کب کہیں گے کہ یہ پھل اب پک گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب پھل قدرتی آفات سے ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ زمین سے جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے جب تک وہ قدرتی آفات سے محفوظ نہ ہو جائے، یعنی اس خدشے سے باہر نکل آئے کہ جی کوئی بھی طوفان بارش آندھی آئے گی اور یہ ضائع ہو جائے گی، یہ اس میں کمی واقع ہو جائے گی یا مارکیٹ ویلیو اس کی گر جائے گی، جب ان تمام خدشات سے وہ چیز نکل آئے تب اس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ اگر وہ اس خطرے کے اندر موجود ہو تو اس کو فروخت کرنا جائز نہیں۔ دوسرے نمبر پہ قاعدہ اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ معدوم ہو، یعنی جس کا وجود ہی نہیں ہے، جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، ایسی چیز کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جی پھل لگا ہوا ہے درخت کے اوپر اور ابھی پک کے تیار نہیں ہوا یا اس کے صرف پھول نکلے ہیں، بور جس کو کہتے ہیں، ابھی بور آیا ہے یا صرف پھول نکلے ہوئے ہیں، تو باغ فروخت ہو جاتا ہے۔ یہاں باغ اتنے غالباً ہے نہیں ہے، جنوبی پنجاب کے اندر آم وغیرہ یا سرگودے میں جائیں تو مالٹے شالٹے کے یہ آم باغات ہیں۔ تو جب اس کا سیزن آتا ہے تو مالک میں ہوں، کوئی شخص بیپاری میرے پاس ٹھیکیدار آ گیا، ریٹ طے کر لیا، جی یہ باغ مجھے بیچ دو۔ اس بیچنے سے مراد زمین بیچنا نہیں ہوتا یا بیچنے سے مراد درخت نہیں ہوتا، اس بیچنے سے مراد درختوں کے اوپر جو پھل لگے گا اس کا سودا ہوتا ہے۔ وہ پھل کے جو ابھی نہیں لگا یا اس کا ابھی صرف پھول نکلے ہیں یا ابھی بالکل چھوٹا ہے، وہ کھانے نہ جانور کے استعمال کا ہے نہ وہ انسان کے استعمال کا ہے، اس حالت میں کھڑا ہوا ہے، اس کا سودا طے ہو جاتا ہے کہ جی یہ پھل میرا ہے، میں اپنی زمین اپنا باغ اس کو دے کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں۔ یہ سودا طے کرنے کے بعد، جی میرا مثال دے رہا ہوں، 10 لاکھ میں باغ کا سودا ہوا ہے کہ جی جتنا پھل نکلے گا اس سیزن میں وہ سارے کا سارا میرا ہے۔ اب اس کو اندازہ ہے کہ جی یہاں سے کم جس نے 10 لاکھ کا باغ خریدا اس کے ذہن میں یہ آئیڈیا تو ہے کہ کم از کم 15 لاکھ کا اس میں سے پھل نکلے گا۔ اگر وہ سمجھے کہ 9 لاکھ کا نکلے گا تو وہ کبھی سودا ہی نہ کرے۔ اس نے سوچا کہ جی اس میں سے اتنا ایکڑ ہے، اس ریشو کے ساتھ کم از کم 15 لاکھ روپے کا پھل نکلے گا، 5 لاکھ مجھے بچت ہو جائے گی۔ سودا ہو جانے کے بعد جب پھل اوپر نکلتا ہے یا بور لگا ہوا ہے، تیز آندھی آتی ہے تو بور سارا گر گیا، بور ضائع ہو گیا، بیماری پڑی ہے، بور سارا ختم ہو گیا، جی پھل اس حساب سے جو اس نے اندازہ لگایا تھا اس طرح نہیں آیا، یا پھل لگ گیا تھا، پکنے کے قریب تھا، آندھی آئی اور اس نے سارا خراب کر دیا ہے۔ ان چیزوں میں نقصان کس کا ہے؟ جس نے خریدا ہے، انجی ہے نا، جنہیں ٹھیکے تے لیا، وہ نقصان ہے نا جی۔ شریعت نے جتنے احکام بیان کیے ہیں خرید و فروخت کے، ان ساروں کے بیچ ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدنے والا دونوں کا نقصان نہ ہو۔ یہ اصل چیز یہ ہے اسلامی فقہ کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے۔ وہ چیز جو ابھی وجود میں ہی نہیں آئی، ابھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے یا ابھی فروخت ہونے کی شکل میں ہی نہیں ہے، اس کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس منع کرنے کے اندر اور بھی 1000 حکمتیں ہیں۔ جب ہم ایسی چیز فروخت کرتے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں نہیں یا ابھی معدوم ہے تو وہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ اس کی مثال ہے، میں نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے، قاری صاحب کو، طیب کو دے دی ہے زمین ٹھیکے پہ، ان کا اور میرا طے ہوا ہے کہ جی اس زمین میں سے
تیرے پاس فصل آئے سالانہ، مثال دے رہا ہوں، تیرے پاس 1 لاکھ کی فصل آئے، 10 لاکھ کی آئے یا 5 لاکھ کی آئے، ہر فصل میں سے اتنی بوریاں تو نے مجھے دینی ہیں. اے ہوندہ نا جی گندم ہی تو 7 بوریاں میں نے دینی نے. 10 فصل ہوئے گی تو سالانہ ہر گندم دی فصل ہچو یا مکائی دی فصل ہچو تو اتنی بوریاں میں نے دینی ہیں، باقی جتنا ہے تیرا. اب یہ کیا ہے؟ یہ سودا جو ہے، یہ زمین کا سودا، یہ شرعاً جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ یہ اور میں جو آپس میں سودا کر رہے ہیں، مجھے صرف فائدہ ہے، گھاٹا نفع نقصان اس کے ساتھ ہے. میرے 7 پکے ہیں یا میری 10 بوریاں پکی ہیں، اس کو بے شک ایک بھی نہ بچے، کہ جو میرے ساتھ معاہدہ ہوا ہے نا کہ جی 10 دینی ہے، 10 تو اس نے نکال دی، اس کے پاس سارا سال اس نے محنت کی، اس بیچارے کے پاس خرچہ بھی پورا نہ ہو. تو ایسا سودا جس کے اندر صرف ایک فریق کو فائدہ ہے، دوسرے فریق کو فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، تو ایسا کوئی بھی سودا کرنا جائز نہیں ہے. اب زمین کو ٹھیکے پہ دینا ہے تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اجی ہن دینی تو ہے، لینی بھی ہے ایسی. اس کی صورت یہ ہے کہ آپ مقدار مقرر نہ کریں، فیصد مقرر کریں کہ جی جب گندم کی فصل ہوگی تو 7% گندم میری، باقی ساری تیری. اب اس کے اندر نفع اور نقصان میں برابر کے شریک ہو جاؤں گا. اگر آپ مقدار مقرر کریں گے تو مقدار میں بندہ شریک نہیں ہوتا. اسی طرح یہی شکل، یہی صورت، یہی مسئلہ کاروباری پارٹنرشپ کا ہے، بینکوں کے اندر پیسہ رکھوانے کا ہے، کسی بھی کاروبار کے اندر کرنے کا ہے، انویسٹمنٹ کرنے کا ہے، کہ جب آپ نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے تو وہ کاروبار اور وہ پرافٹ آپ کے لیے جائز ہے. اگر نفع نقصان میں شریک نہیں، صرف نفع کے اندر شریک ہیں تو وہ کاروبار جائز نہیں ہے. بینکوں کے اندر جو رقم آپ رکھواتے ہیں تو آپ نفع کے اندر شامل ہیں. بینک آپ کو کہتا ہے جی میں سالانہ آپ کو اتنے فیصد دوں گا. انہوں ہن لوگ سود نہیں آندے، ہن پرافٹ کہندے نے. وی کیڑی شاید ہے پرافٹ؟ تو کاروبار کیڑا کر رہے ہیں جی؟ تسی میں پیسے دے دو سالانہ میں اتنے تینوں دیوں گا جی، کیڑے حساب سے دیں گا جی؟ یہ جو پرافٹ ہے نا جی، اتنے فیصد آپ کو دوں گا. اب بینک کیا کاروبار کرے گا؟ سیدھا سادہ آسان سا حل ہے. بینک آپ سے لیتا ہے، مثال دے رہا ہوں، میں کہتے بینک گیا نہیں 7% دیں دیں، کتنا دیں دیں کسی نے ہے پتا؟ تقریباً 6 سے 7% بینک دیتا ہے. تسی جاندے رہندے تو خبر رکھا کرو. تقریباً 6 سے 7% جو آپ رقم اس کو دیتے ہیں، اتنا پرافٹ بینک والا اپنے کھاتہ داروں کو دیتا ہے، کسٹمر کو دیتا ہے. بینک کیا کاروبار کر رہا ہے؟ بینک، یہ چھوٹے بینک جو ہیں یہ اسٹیٹ بینک کو قرضہ دیتے ہیں. اسٹیٹ بینک ان کو دے رہا ہے 12%. وہ آپ کی رقم سے 12% سود کما رہے ہیں اور آپ کو 6% دے رہے ہیں. 6 ان کو بچا اور 6 اس نے آپ کو دے دیا. ادھر سے سود لیا، ادھر سے آپ کو دے رہا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا آپ کو دے دیا. ہوں یہ کیڑا کاروبار ہے، کیڑا بزنس ہے جس سے پرافٹ کمایا؟ جی ہم نے اتنا فیصد سالانہ پرافٹ ملا ہے، چاہے وہ ڈاکخانہ دے یا ادارے مختلف ہیں، شکلیں مختلف ہیں، نام ٹائٹل مختلف ہیں، پیچھے سود ہے. یعنی سود وہ ہے کہ جس کے اندر آپ نفع نقصان میں شریک نہ ہو. یہی صورتحال، یہی حکم آپ کی یہ جو انشورنس کرواتے ہیں، اسٹیٹ لائف انشورنس کروائی ہوئی ہیں نا؟ آنکھوں نہ ہوں کروان والے تو کوئی نہ بولے. اسٹیٹ لائف انشورنس یہی شے ہے، لے کے بیٹھ گئے ہو، نام مختلف رکھا ہے، ان کے پاس دھندے ہیں بہت سارے، مختلف فتوے اٹھا کے وہ مطمئن کر جاتے ہیں. اکثر جب فوجی حضرات ریٹائر ہو کے اندر نا انہوں نے کام دھندا اور کوئی نہیں ملتا تو پھر اسٹیٹ لائف نے پکڑ لینا، آج ہی ہم آپ کا بیمہ کریں. کیوں جی؟ تو یہ جتنی شکلیں ہیں یہ ساری کی ساری سود کے زمرے میں ہے، جائز نہیں. دوسرے نمبر پہ ایسی شے جس کا وجود نہیں، اس کی مثال ہے، یہ ابھی آہستہ آہستہ مزید ترقی ہو رہی ہے، چاند کے اوپر پلاٹ ملتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، واقعی ملتے ہیں. آپ خریدنا چاہیں نیٹ کے اوپر جا کے چاند کے اوپر زمین خرید سکتے ہیں. چند میرے اختیار ہی چاہے نہ تسی جانا تو نہ میں جانا، ویچن والا بھی چند تو کوئی نہیں گیا، تو جیڑا خرید رہے وہ بھی نہیں جا سکتا، آگے چانس بھی کوئی نہیں جانے دے. تو ایسی چیز جو نہ بیچنے والے کے اختیار میں ہے نہ خریدنے والے کے اختیار میں ہے، ایسا سودا جائز نہیں. اس کی دوسری مثال آسانی سے سمجھ آ جائے گی. ہمارے ہاں حکومت کے اندر نہروں کے اوپر، ندی نالوں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر لائسنس ٹھیکہ جاری ہوتا ہے سالانہ مچھلی کا.
ایتھو لے کے سوڈی تو لے کے پیل چوک تک جتنی ہے نہر دا حصہ ہے، مثال دے رہے ہیں تو نہیں ہے تھے، اس حصے دا ٹھیکہ جی قاری صاحب نو دیتا 5 لاکھ لیاؤ جی. ہن ٹھیکہ کس چیز ہے؟ اس حصے دے اندر جتنی مچھیاں نے تھوڑیاں، ہن تھانوں کی پتہ کہ 5 لاکھ دی ہیں نے کہ کوئی نہیں ہے، وچ مچھی ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے، بس ٹھیکہ ہو گیا جی، ہوائی گل ہے جی، ہو گیا جی. اب ہمارے ہاں ادھر منگلہ ڈیم ہے، منگلہ ڈیم کا ٹھیکہ لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے سالانہ. اجی جتنی مچھیاں نے تیریاں وہ کیڑیاں مچھیاں نے ہون ہی نہ دے پھر، یعنی وہ چیز جو میرے قبضے میں میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، مچھی کدے اختیار ہے، وہ اس صورت میں جائز ہے کہ آپ اس میں سے نکال کے پکڑ کے پھر فروخت کریں، جس طرح دکان والے بیچ دینے پہ وہ جائز ہے، کیونکہ میں پکڑ کے لاؤں، میں نے محنت کی ہے، میرے ہاتھ میں ہی نہیں، میں آکھاں گے جی باہر جنیاں لالیاں پھر دینے وہ ساری تھوڑیاں لے پیسے، یہ ایسا ہوتا ہے. اور لالیاں اللہ تعالیٰ دی بنائی مخلوق ہے، میرے اختیار استے نہیں ہیں. ہاں ان کو پکڑ کے فروخت کر دو تو یہ جائز ہے. تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہو اس کو خریدنا نفع نقصان میں برابر کے حساب سے جائز ہے، جو اختیار میں نہ ہو اس کو خریدنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.